الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران کا کنٹینیوشن اس کے اندر، اور رکوع نمبر 10 سے آیہ نمبر 92 سے لے کے 101 تک۔ اس میں یہود کے بیجا اعتراضوں کا جواب دیا گیا ہے اور دعوت اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، لوگوں اپنی پسندیدہ چیزیں راہ حق میں خرچ کیے بغیر نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو تمہاری سب سے پسند کی چیزیں ہیں وہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے 2 اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر قرآن کی دعوت بھی وہی ہے جو پچھلے نبیوں کی دعوت تھی، تو پھر قرآن نے ان تمام چیزوں کو کیوں حرام قرار نہیں دیا جو یہودیوں کے یہاں حرام سمجھا جاتا ہے؟ فرمایا، تورات نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام اچھی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے جائز تھیں، انہیں اللہ کی شریعت نے ممنوع نہیں ٹھہرایا تھا۔ خود تمہارے لوگوں نے یا پھر یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے، یا تو طبیعت کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے وہ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ، اور تورات میں وہ عبارت پڑھو جو تم کہہ رہے ہو، اور یاد رکھو جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا یہودیوں کا کہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا گیا؟ پہلے بیت المقدس تھا، تو اب قبلہ تمہارا خانہ کعبہ کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا اولین قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہے۔ سب سے پہلا جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا، اور اسی میں خانہ کعبہ میں ہی مقام ابراہیم بھی ہے پروف کے لیے کہ وہ کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو دلیل بھی ہے تمہارے لیے، جو اس میں داخل ہوگا وہ امن پائے گا۔ اللہ کی طرف سے ان انسانوں پر اس کا حج فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں۔ جس کی استطاعت ہے تو وہ حج کرے، ان کے لیے کمپلسری ہو جاتا ہے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہ روکو۔ تم اللہ کی آیات پڑھ کر کیسے انکار کر رہے ہو؟ تم پڑھتے بھی ہو اللہ کی آیات، تمہیں پتہ بھی ہے، پھر بھی تم انکار کر رہے ہو۔ جو اللہ کی رسی کو تھام لے گا وہی ہدایت پائے گا، یہی صراط المستقیم ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے، آیہ نمبر 102 سے 102 سے لے کے 109 تک۔ اس میں مسلمانوں کے باہم اتحاد اور تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ یہود و نصارہ کی گمراہ باتوں کی پیروی نہ کرو۔ وہ جو باتیں کرے، گمراہ باتیں کرے، ان کے پیچھے نہیں چلو۔ اللہ کا خوف دل میں رکھو، اسلام پر قائم رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہمیشہ ایمان کی برکتیں ایمان پر قائم رہنے سے ملتی ہیں۔ آگے اوس اور خزرج جو قبیلے تھے، عرب قبیلے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ان دونوں قبائل میں شدید تر دشمنی تھی، بہت زیادہ جنگیں ہوتی تھیں، سارے خاندان کو ختم کیا جاتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد وہ دونوں بھائی بھائی ہو گئے ہیں، سارے جھگڑے فساد ختم ہو گئے ہیں۔
یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم اختلاف کے سبب آگ کے گڑھے پر تھے، تم جہنم میں جانے والے تھے، اس نے تمہیں بچا لیا، لہٰذا ہمیشہ آپس میں اختلاف کرنے سے بچو۔ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والا ہو، جو نیکی کا حکم کرتا ہو اور برائی سے منع کرتا ہو، یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اختلاف کرنے والے کے چہرے سیاہ رو ہوں گے، کالے ہوں گے، اور جو نیک کام کریں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ رکو نمبر 12 ہے 110 سے لے کر 120 تک۔ اس میں خیر امت کے فرائض کے بارے میں اور یہود کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم خیر امت ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر کامل ایمان رکھو۔ یہی ہم نے چھوڑ دیا ہے، نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں کسی کو اور نہ ہی برائی سے روکتے ہیں۔ گھر میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے بری چیز، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ گھر والوں کو روک سکیں، تو باہر والوں کو کیا روکیں گے؟ تو یہ کام ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے ذلت آ گئی ہے۔ اور اس کی اور بھی حدیثیں آتی ہیں کہ جو یہ کام چھوڑے گا تو ان پہ ذلت مسلط ہوگی، اور بھی کئی چیزیں آتی ہیں، عذاب آئے گا ان کے اوپر۔ اہل کتاب ایمان لے آتے تو اس میں انہی کا بھلا ہوتا، ان میں ایمان والے کم ہیں، نافرمان زیادہ ہے، لیکن وہ تمہارا کچھ بڑا نقصان نہ کر سکیں گے۔ ذلت ان کا مقدر ہو چکی ہے، الا یہ کہ اللہ کی رسی کو تھام لے اور لوگوں کی پناہ میں آ جائے، یعنی لوگوں سے بھی اچھا تعلق رکھے اور اللہ کی رسی کو بھی مضبوطی سے تھامے، اللہ کے تمام احکام پر عمل کرے۔ وہ اللہ کے غضب کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انکار کر رہے ہیں، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ان سنگین جرائم کی وجہ سے ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھ گئی ہے۔ لیکن اہل کتاب میں سب برابر نہیں، ان میں کچھ نیکوکار بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اسلام قبول کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں ان میں۔ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا جو ریورٹڈ ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ آگے آگے نیکی میں نکل جاتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کسی کی نیکی کی ناقدری نہیں کرتا، جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کی قدردانی کرنے والا ہے۔ جہاں تک کفار کا تعلق ہے، ان کی اولاد یا دولت انہیں انجام بد سے نہیں بچا سکتی۔ آگے فرمایا، مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ غیروں کو اپنا ہمراز یا دلی دوست نہ بنائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ زبان سے اس قدر دشمنی کا اظہار نہیں کرتے جس قدر دل میں ان کے بغض و عداوت رکھتے ہوں، یعنی زبان سے وہ باتیں نہیں کہتے، ان کے دل میں بہت زیادہ بغض اور عداوت بھری ہوئی ہے، دشمنی بھری ہوئی ہے۔ سامنے میٹھی میٹھی بھی باتیں کریں گے، وہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہوں گے، منہ پر ایمان کی بات کریں گے تو پیٹھ پیچھے غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بے حد خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر تم نے صبر کیا اور پرہیزگاری اختیار کی تو ان کے مکر و فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ تو صبر اور تقوی سے کام لیں۔ رکو نمبر 13 ہے 121 سے لے کے 129 تک، جس میں غزوہ بدر میں کامیابی کی مثال اس کی بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو جنگ بھی تھی وہ غزوہ بدر تھی، بدر کی جنگ تھی۔ فرمایا تم غزوہ بدر کی حالات کو یاد کرو،
تم میدان جنگ کی طرف نکلے تو تمہاری کیفیت کیا تھی؟ تمہارے پاس ساز و سامان نہیں تھا اور تم تعداد میں بھی بہت کم تھے بنسبت دشمنوں کے۔ اس کے باوجود اللہ نے دشمنوں پر تمہیں فتح عطا کی، تمہاری مدد کو غیب سے فرشتے بھیجے۔ حالانکہ اللہ بغیر فرشتوں کے یعنی فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی مدد کر سکتا تھا، لیکن یہ مدد بشارت کا ذریعہ تھی اور تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اس کے لیے بھیجے گئے، ورنہ فرشتوں کے بغیر بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ فتح و نصرت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے یا ہلاک کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ پھر رکوع نمبر 14 ہے، 14 نمبر، آیت نمبر 130 سے لے کے 143 تک۔ اس میں اہل ایمان کے لیے چند احکام دیے گئے ہیں اور کچھ بشارتیں، خوشخبریاں دی ہوئی ہیں۔ فرمایا گیا سود کی حرام کمائی نہ کھاؤ اور دوزخ کی آگ سے بچو، وہ کفر و انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے دوزخ۔ آگے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، بھاگو، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس طرف بھاگو۔ وہ ان نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون نیک لوگ ہیں یہ؟ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ آتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو غصہ نہ آئے کسی چیز پر۔ غصہ آتا ہے لیکن اس کو بھی پی جاتے ہیں۔ بہت ہمت کا کام ہے یہ۔ لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، لوگوں سے احسان کرتے ہیں، کسی سے احسان چاہتے نہیں بلکہ لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس گناہ پہ آڑے نہیں رہتے اور جان بوجھ کر برائی پہ آڑے نہیں رہتے۔ یہی لوگ مغفرت اور جنت کے مستحق ہیں۔ اور یاد رکھو تم سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں، ذرا زمین پر چل پھر کر تو دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ جا کر دیکھو فرعون کا کیا انجام ہوا، بڑے بڑے راجا مہاراجوں کا کیا انجام ہوا، کہاں ہیں ان کے قلعے، کیا حال ہے ان کے قلعوں کا۔ ذرا چل پھر کر دیکھو کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ۔ یہ قرآن عام انسانوں کے لیے ایک واضح بیان ہے۔ اگر کوئی ایک عام انسان پڑھتا ہے بس ایک بیان سمجھ کے پڑھتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت اور نصیحت ہے۔ تو ہدایت اور نصیحت کے لیے اس کو پڑھا کرو۔ آگے فرمایا غزوہ احد میں اگر تمہیں نقصان پہنچا ہے تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو زخمی ہوئے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا ہی نقصان ہوا، بلکہ تمہارے جو مخالف لوگ تھے، دشمن لوگ تھے، ان کو بھی تو زخم پہنچے ہیں، ان کا بھی تو نقصان ہوا ہے۔ تو تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب آؤ گے۔ اگر تم مومن ہو، سچے مومن ہو تو تم ہی غالب آنے والے ہو۔ اور دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشحالی آتی ہے اور کبھی بدحالی آتی ہے، کبھی نقصان ہوتے ہیں کبھی نفع بھی ہوتے ہیں۔ ان حالات سے اللہ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو ممتاز و نمایاں کر دے، ظاہر کر دے ان کو کہ کون اہل ایمان والے ہیں اور کون منافق ہیں، تمہیں گواہ ٹھہرائے یا تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ یہ نقصان نہیں ہے، جو شہید ہو گئے وہ نقصان میں نہیں ہے بلکہ ان کو شہادت کا درجہ ملا ہے۔ مومنوں کو خالص کر دے، یہ بھی ایک مقصد ہے، اور کفار کو مٹا دے، اس لیے کبھی کبھی مشکلات بھی آتی ہیں۔ آگے فرمایا
کیا تم گمان کرتے ہو کہ امتحان و آزمائش کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا ہمیں سب ریڈی میڈ ملے گا؟ آرام کی زندگی ہوگی ہماری، کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ ہمیں جب کوئی طعنہ دیتا ہے حجاب کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ کیا تکلیف کے بغیر، آزمائشوں کے بغیر تم داخل ہوں گے جنت میں؟ آزمائشیں آئے گی، زبان سے بھی، فزیکلی بھی آئے گی اور مینٹلی بھی ٹارچر کیا جائے گا۔ تم تو خود شہادت کی موت مانگ رہے تھے، سو اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تم خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں شہادت کی موت دے دے اللہ، اور جب یہ بات آ گئی تو تم ایسی باتیں کرنے لگے کہ یہ کیوں ہو گیا، اتنی مشکلات مسلمانوں پر کیوں آئی۔ رکوع نمبر 15 ہے، آیہ نمبر 144 سے لے کے 148 تک۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا مومن کی شان ہے۔ کچھ بھی، کوئی بھی حالات ہو تو بھی ایمان پہ قائم رہو، ایمان سے نہیں ہٹو، مرتد نہ ہو۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے اس دنیا میں تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ سوال کیا گیا۔ اگر خدا نخواستہ تم ایسا کرو گے تو اس سے اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تو تمہارا ہے۔ یاد رکھو، موت کے لیے ایک وقت معین ہے، ایک دن ہر ایک کو موت آنی ہی آنی ہے، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ ہم دنیا کے طالب کو دنیا اور آخرت کے طالب کو آخرت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اس لیے دونوں چیزیں مانگنے کہا گیا ہے نا ہمیں، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اس کے بھی نعمتیں مانگے۔ تم سے پہلے اللہ والوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، یہ نہیں کہ تمہارے اوپر ہی تکلیفیں آ رہی ہیں، ڈے 1 سے لے کے کچھ نہ کچھ تکلیفیں آتی رہی۔ وہ آرام کی زندگی نہیں گزار رہے تھے، تم سے اور بنسبت تم سے زیادہ ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں۔ آج تم اللہ کا کلمہ آرام سے لے رہے ہو، سامنے لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، لیکن اس وقت صرف کلمہ کہنا بھی کتنا مشکل تھا، بڑی بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، مگر وہ ہمت نہ ہارے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور بزدل نہیں ہوئے، وہ دشمنوں کے سامنے دبے بھی نہیں، دب کے نہیں رہے کہ دشمن کی وجہ سے اپنا نام بدل دے، اپنی داڑیاں منڈوا دے، اس طرح نہیں کہ اپنے حجاب اٹھا دے، اس طرح انہوں نے نہیں کیا، دشمنوں کے سامنے وہ دبے نہیں، وہ رب سے دعا کرتے رہے، اے ہمارے رب ہماری غلطیاں بخش دے، اپنے معاملات میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئی انہیں معاف کر دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بھی دعا سکھائی گئی ہے ہمیں، اور کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ پھر رکوع نمبر 16 ہے، آیہ نمبر 149 سے لے کے 155 تک، جس میں غزوہ احد کا ایک واقعہ، اس سے عبرت لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ ایمان والوں کو دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کافروں کا کہاں نہ ماننا، وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اس کے بعد غزوہ احد کے چند واقعات کے بارے میں اشارات ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں غزوہ احد کے جو واقعات جو قرآن میں آئے وہ بیان کروں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے ڈائریکٹ اگر میں اسے پڑھوں، ترجمہ پڑھوں تو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، وہ میں ایک بار
بتا دیتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہ ساری آیتیں سمجھ میں آئے گی. صرف ایک ہی حدیث سناؤں گی. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے اور برا بن عازب نے یہ روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر تیر اندازوں کو، یعنی جو آرچرس ہیں، ان کے 50 آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید کر دی، ان تیر اندازوں کو، کہ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ پرندے ہم پر ٹوٹ پڑے، اتنی تکلیف ہمیں ہو رہی ہے اور جنگوں میں ہمارے اوپر پرندے بھی ٹوٹ پڑے. یعنی پرندے کب ٹوٹتے ہیں، کب آتے ہیں؟ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کو نوچنے کے لیے آتے. تم اگر یہ تک دیکھو پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا. ان کو ایک جگہ معین کیا گیا تھا کہ تمہیں یہیں پہ کھڑا رہنا ہے، یہیں سے بالکل ہٹنا نہیں. ایون ہم مرنے کے بعد ہمارے گوشت کو پرندے ہی کیوں نہ نوچے، تمہیں یہاں سے اس وقت تک ہٹنا نہیں جب تک میں نہیں کہوں. پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹو اگر پرندے ہم پہ ٹوٹے، جب تک میں تم لوگوں کو کہلا نہ بھیجو کہ یہاں سے ہٹنا ہے. اسی طرح اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست بھی دے دی، وہ ہار گئے، بھاگ گئے اور انہیں پامال کر دیا، ان کو ہٹا دیا، وہ بھاگ چکے ہیں اور ہم جیت گئے، پھر بھی یہاں سے نہ ٹلنا، یہاں پر ہی کھڑے رہنا. وہ جو 50 لوگ تھے ان کو کہا گیا تھا. پھر اسلامی لشکر نے کفار کو شکست دی. اب انہوں نے دیکھا کہ مومن تھے، انہوں نے جو کفار تھے ان کو شکست دے دی ہے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں نے مشرک عورتوں کو دیکھا کہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کیونکہ وہ شکست ہونے کے بعد بھاگنے لگے. ایون عورتیں جو تھیں ان کی بھاگ رہی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ ان کی جو پائل ہے، پازیب جسے کہتے ہیں، پائل جو لیگ کے اندر پہنتے ہیں نا، کچھ رنگ ہوتی ہے، وہ اور پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھی، اتنا کپڑے اٹھا کر بھاگ رہی تھی. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ غنیمت لوٹو. اب یہ جو تیر انداز تھے انہوں نے دیکھا کہ اب تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جیت گئے، ہم جیت گئے، تو اب یہ کرو کہ جو غنیمت کا مال ہے وہ لوٹنا شروع کر دو. اے قوم، غنیمت تمہارے سامنے ہے. وہ کہنے لگے غنیمت کا مال تمہارے سامنے ہے، تمہارے ساتھی غالب آ گئے ہیں، اب ڈر کس بات کا ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ جیت گئے ہیں تو چلو غنیمت کا مال ہم لوٹ لیتے ہیں. اس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا جو ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تم اسے بھول گئے؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہٹو. لیکن وہ لوگ اسی پہ اڑے رہے. انہوں نے کہا نہیں، غنیمت کا مال لوٹنا ہے، کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ غنیمت جمع کرنے میں شریک رہیں گے. وہ اس پہ اڑ گئے. جب یہ لوگ اکثریت انہیں اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے تو پھر ان کے منہ کافروں نے پھیر دیے. یعنی جو کافر جا رہے تھے انہوں نے ٹرن لیا پھر سے. انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو غنیمت لوٹنے میں لگے ہوئے، تو واپس پلٹ گئے اور مسلمانوں کو شکست زدہ پا کر بھاگتے ہوئے آئے تاکہ ان سے پھر سے لڑائی کریں. یہی وہ گھڑی تھی جس کا ذکر یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، آیت نمبر 153 میں جو آیا ہوا ہے، اِذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ، کہ جب تم سب پہاڑ پر چڑھ جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے آواز دے رہے تھے، ان کو پکار رہے تھے. تو یہی آیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے کھڑے ہو کر بلا رہے تھے، اسی سے یہی مراد ہے. تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 اصحاب کے سوا کوئی اور باقی نہیں رہا. یعنی صرف 12 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، باقی سب غنیمت کا مال لوٹنے چلے گئے. آخر ہمارے 70 آدمی شہید ہو گئے اسی جنگ میں، کیونکہ دشمن واپس آ گئے اور انہوں نے مومنوں کو شہید کیا. 70 آدمی شہید ہو گئے. اب بدر کی لڑائی میں کیا ہوا تھا؟ بدر کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشرکین کے 140 آدمیوں کا نقصان کیا تھا. یعنی 140 لوگوں کو نقصان ہوا. یہاں 70 لوگ شہید ہوئے. اوکے، احد میں
70 ان کے قیدی تھے جس میں نقصان ہوا تھا بدر کے وقت، وہ تھے 70 قیدی تھے اور 70 مقتول تھے. تو اس طرح سے ہوا تھا. تو یہ آپ اسٹوری یاد رکھیں. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب احد کے وقت صحابہ جا رہے تھے اس میں کچھ منافقین بھی شامل تھے. تو جو منافقوں کا جو سردار تھا اس نے کچھ بہانے بازیوں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ واپس کر لیا تھا. تو چند ہی لوگ باقی رہے تھے جو جنگ کے لیے نکلے تھے، یعنی راستے سے ہی وہ لوگ نے ٹرن لے لیا، وہ لوگ اپنے گھر واپس چلے گئے. اس میں جو تھے وہ منافقین لوگ تھے. یہ جو سارا میں نے جو سیناریو بتائی ہوں اس سین کو اپنے ذہن میں رکھے، انشاءاللہ اب آگے کی ساری آیات آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو اس میں غزوہ احد کے چند واقعات کی طرف اشارہ ہے. مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم کو فتح ہوئی تھی پہلی والی فتح، مگر تم نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی، ایک حکم کو نہیں مانا، سارے حکم کو مانا، صرف ایک حکم کو نہیں مانا کہ وہاں سے نہ ہٹو، تم ہٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہیں مصیبت ہوئی اور دکھ پہنچا، بہت سارا نقصان ہوا، شہید کیے گئے مسلمان. مگر دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر اس شکست کے بعد اطمینان نازل فرمائی، ایک بارش نازل کی گئی جس میں ان کو ایک اونگ آئی، وہ سو گئے اور پھر اس کے بعد ان کو فتح بھی ملی. یہ کتنی بڑی مہربانی تھی. بعض لوگ کہنے لگے کہ اگر مسلمان ہماری بات مان لیتے، جو منافقین تھے وہ کہنے لگے ہماری بات کیوں نہیں ماننے، واپس آ جانا تھا نا، اگر بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے، احد کے میدان میں جاتے ہی نہیں. خوب سن لو، تم گھروں میں پڑے رہتے تب بھی جن کا قتل طے کر دیا گیا تھا وہ کیسے بچتے، ان کو موت گھر میں بھی آ جاتی، کیونکہ موت سے فرار نہیں، جس کی موت جب آنی ہے وہ آ کر ہی رہے گی. ان کو تو مقام شہادت تک پہنچا ہے، جو لوگ شہید ہو گئے ان کو شہادت کا مقام ملا ہے، یہ بڑا درجہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے قصور معاف کر دیے، وہ بہت بخشش کرنے والا اور بردبار ہے. رکوع نمبر 17 اور آیا نمبر 156 سے لے کے 171 تک، جس میں اللہ تعالیٰ کے 2 احسان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور شہادت کے درجات کے بارے میں بتایا گیا ہے. فرمایا ایمان والو، اللہ کی راہ میں شہادت بڑی نعمت ہے، اس کو برا نہیں سمجھے کہ کوئی لوگ شہید ہو گئے، مسلمان شہید ہو گئے، قتل کیے گئے، یہ بڑی نعمت ہے شہادت کی نعمت. اس پر پچھتانے کی کیا ضرورت، اس پر تمہیں بخشش ملے گی اور رحمت. یہ وہ مقام ہے جو دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے. اور آگے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہاری طرف نرم مزاج والا نبی بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے، اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود یعنی وہ لوگ ہٹ گئے پھر بھی نرم مزاجی انہوں نے اختیار کی، ڈانٹا پیٹا نہیں بلکہ نرمی سے کام لیا. ایسا کون کر سکتا ہے؟ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ ان کے قصور معاف کر دیں. انہوں نے غلطی کی نا تو آپ ان کو معاف کر دیں. اتنی بڑی غلطی کی، بہت بڑی غلطی تھی، لیکن پھر بھی تم انہیں معاف کر دو، کیونکہ اس میں ان کی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا، ان کی کوئی غلط نیت نہیں تھی. انہیں یہ احساس ہوا کہ شاید فتح ہو گئی اس لیے انہوں نے ایسا کیا، کوئی غلط خیال نہیں تھا ان کے دلوں میں. آپ ان سے مشورہ کر لیا کرو، مسلمانوں سے مشورہ کرنے کا کہا گیا ہے، نبی رہ کے بھی مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کسی سے مشورہ کرنے ہچکچاتے کہ ہم چھوٹوں سے کیسے کریں، ہم دوسروں سے کیسے کریں. مشورہ ہر چیز میں کیا کرے، اس لیے ہی استخارہ کی نماز ہمیں سکھائی گئی ہے اور وہ برکت والی ہوتی ہے. جو مشورہ کر کے جو کام کریں گے نا، برکتوں والا کام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک مشورہ کرنے کہا گیا، تو مسلمانوں سے مشورہ کیا کرو، لیکن کسی بات کا جب عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں،
تو اللہ پر بھروسہ کر کے عمل کرے۔ ویسے بھی ہم استخارہ جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے مشورہ کرتے ہیں، پھر استخارے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھتے ہیں ہم، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دیتے۔ خواب آنے کا ویٹ نہیں کرتے یا کچھ اور ویٹ نہیں کرتے، بلکہ پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پر بھروسہ کر کے عمل کیا کرو۔ پھر مسلمانوں کو یاد دلایا گیا، یہ نہ بھولو کہ اصل مدد اللہ کی مدد ہے۔ وہ مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ کی مدد شامل ہونی چاہیے، اور وہ مدد کرنا چھوڑ دے تو کوئی تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ان کے درمیان انہی میں سے نبی بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے، کتاب یعنی قرآن کی اور حکمت سکھاتا ہے، حدیثیں بھی سکھاتا ہے، اور ان کو پاک کرتا ہے، شرک سے پاک، ہر گندگی سے پاک۔ اور آگے فرمایا، جو مصیبت جنگ احد میں آئی اس میں ایک تو تقدیر کا دخل تھا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اتنے لوگ شہید ہوں گے۔ موت ویسے بھی شہادت ہو یا کوئی بھی موت ہو، وہ کسی نہ کسی بہانے سے ہی آتی ہے نا اکثر، تو یہ تقدیر کا دخل تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ انہیں یہ بڑا درجہ، شہادت کا درجہ ملنے والا ہے۔ دوسرے، تمہاری بعض بے تدبیروں کی وجہ تھی کہ تمہاری جو تدبیر تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی، تم نے نافرمانی کی تھی، تم نے حکم نہیں مانا، یہ بھی ایک وجہ تھی مصیبت آنے کا۔ تو سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی اور اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا، ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیے وہ اپنی طرف سے نہیں دیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتے تھے وہی وہ ہمیں بتاتے تھے۔ یاد رکھو، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا زندہ ہے، ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں، وہ مرے نہیں، تمہیں نہیں پتا وہ کس طرح زندہ ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان کو سبز رنگ یعنی جو گرین کلر کے پرندے ان کے شکل میں ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور وہ جنت کی نعمتیں بھی کھاتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں، اور وہ عرش کے سائے کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں قندیلوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی حدیث آتی ہیں، تو کس طرح ہے ہم نہیں معلوم کر سکتے، لیکن حدیث ملتی ہے ہمیں۔ انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو اپنے رب کے فضل و انعام پر خوش ہیں، اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، تو انہیں مردہ نہ سمجھو، شہید زندہ ہے۔ کس طرح ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ اوکے، رکو نمبر 18 ہے، آیت نمبر 172 سے لے کے 180 تک، جس میں اہل ایمان کا امتحان اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ان کے جو درجات ہیں اس کے بارے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احد کے دن تکلیف پہنچی اور مشرکین واپس چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہوا کہ کہیں دشمن واپس نہ آ جائے اور اٹیک نہ کرے۔ تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا، کون ہے جو ان کافروں کا تعاقب کرے، ان کا پیچھا کرے، کیونکہ یہ ڈاؤٹ تھا کہ وہ واپس آئیں گے اٹیک کرنے کے لیے۔ اب سوچے کہ احد کے وقت سارے صحابہ زخمی، بہت زیادہ زخمی تھے، جن مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، اس کے باوجود کہ وہ زخمی تھے، اس کے باوجود، وہ زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے کہا ہم سب تیار ہیں۔ یعنی سوچے کہ کیا سین ہوگا کہ اتنے زخمی ہونے کے باوجود پھر سے لڑائی کرنے، جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر۔ ہمیں تھوڑا سر درد ہوتا ہے تو ہم اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں زخم لگے ہوئے ہیں، جنگوں کے زخم سوچے کس طرح سے ہوتے، اور وہ تیار ہو گئے، لبیک کہاں، ہم تیار ہیں پھر سے جنگ کرنے کے لیے۔ مومنوں کو کفار کے لشکروں سے ڈرایا گیا کہ دیکھو کفار ابھی آنے والے ہیں، تم پہ اٹیک کرنے والے ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا تھا۔
حالانکہ وہ زخمی تھے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے، لیکن خوف کے بجائے ان کے ایمان اور توکل میں اور اضافہ ہوا. وہ سب کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو اس سے ہمیں بھی سبق لینا ہے کہ تکلیف کے باوجود بھی ہمارا کام نہیں چھوڑنا ہے. کافر اہل ایمان کا یا اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کو آخرت کی ہر نعمت سے محروم کر دیا. انہیں کوئی نعمت آخرت میں نہیں ملنے والی. ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے. البتہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا کہ پاک اور ناپاک میں تمیز نہ کرے. یعنی جو احد میں آنے والے تھے اس میں کیا تھے؟ منافق بھی شامل تھے نا. منافق کیا؟ ناپاکی. تو ناپاک کو الگ کر دے اور جو پیور تھے وہ جنگ کے لیے چلے گئے. تو اللہ اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا کہ پاک اور ناپاک میں کوئی تمیز ہی نہ ہو. اشارہ احد کی طرف ہے. اور ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے. اب جو منافق تھے وہ چلے گئے اور پھر جو خالص مومن بندے تھے وہ نکل پڑے جنگ کے لیے. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پکا رکھو، پختہ رکھو. اگر تم ایمان پر قائم رہے اور پرہیزگاری اختیار کی تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. رکوع کا خاتمہ اس ارشاد پر ہوا ہے کہ بخیل جو ہوتا ہے، بخیل یعنی کنجوس جو ہوتا ہے، کنجوسی کرتے ہیں نا، بخیل اللہ کے راستے میں مال کے بخل سے خوش نہ ہو. وہ بخیلی کرتے نا، کنجوسی کرتے، خوش ہوتے کہ ہمارا مال بچ گیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، ہمارے وارثوں کے کام آئے گا. وہ خوش نہ ہو اس بات پر. وہ یہ نہ سمجھے کہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ برا ہے ان کے لیے برا. جلد ہی قیامت کے دن اس بخل کیے گئے مال کا طوق انہیں پہنایا جائے گا. وہی مال جس کی وہ بخل کرتے تھے، سونا ہو، پیسہ ہو، جو بھی ہو، اس کا طوق بنا کے ان کو پہنایا جائے گا. اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے جو بخاری میں آتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے. دیکھیں زکوٰۃ آپ سوچے کس کس نے ادا نہیں کی. ہر عورت کے پاس کچھ نہ کچھ سونا ہوتا ہے، اس کی کچھ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. یعنی سانپ ہوگا، گنجا سانپ، اور اس کی آنکھیں ہوں گی جس پہ کیا ہوں گے؟ 2 کالے نقطے ہوں گے، ڈاٹس ہوں گے. اور اس کا قیامت کے دن اسے طوق پہنایا جائے گا. وہی مال کو کیا کیا جائے گا؟ سانپ کی شکل دی جائے گی. جس کی زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، نصاب تک پہنچ جاتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے. ہاں نصاب تک نہیں پہنچا وہ الگ بات ہے، لیکن نصاب تک پہنچ جائے اور وہ نہ دے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ وہی مال کو سانپ، گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کا طوق پہنایا جائے گا اسے. وہ اسے اس کے منہ کے دونوں کناروں سے پکڑے گا وہ سانپ اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جو تو جمع کر کے رکھتا تھا نا وہی میں ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو میں بھی پڑھ رہی تھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. یہی آیت انہوں نے تلاوت کی کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے جو جمع کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ برا ہے. اس کا طوق پہنایا جائے گا ان کو. تو آج ہی دیکھیں کس کس نے ابھی تک اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی، آج ہی دے دے ورنہ یہ وقت نہ دیکھنا پڑے. بہرحال زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے. یہ جو تم مال جمع کر رہے کیا ہے؟ وہ ایک دن مٹنے والا ہے. کہاں جانے والا ہے؟ وارثوں سے وارث ہو، اس کے وارث، اس کے وارث. آخر جب دنیا ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ آخر وہ اسی کی طرف لوٹے گا جس کا تھا. تو زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے، تم نہیں ہو.
یہ مال عنقریب ان کے گلے کا توق بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے باخبر ہے، جو تم کر رہے ہو، جو چھپا رہے ہو، اور جو ہیلے بازیوں سے تم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے کیا ہیلے بازیاں چل رہی ہے۔ تھوڑے ٹائم کے لیے کسی کو گفٹ کر دیتے، لے میرا وقت آئے گا نا زکوٰۃ کے، اس سے پہلے مجھے دے دینا، تو یہ سارے ہیلے بازیاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ رکو نمبر 19 ہے، آیا نمبر 181 سے لے کے 189 تک۔ اس میں سورت کا خلاصہ ہے اور چند دعائیں آئی ہوئی ہیں۔ بتایا گیا کہ اسلام کی شروعات کا جو زمانہ تھا وہ تنگی اور سختی کا زمانہ تھا۔ مال کی بھی کمی تھی، لوگوں کی بھی کمی تھی۔ ان دنوں میں اللہ کے راستے کے لیے مال کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی۔ یہود کہتے، جب مال مانگتے تھے مسلمان کہ مال دے دو اللہ کے راستے میں، تو یہود کیا کہتے، کہیں پہ یہود کا آیا ہوا ہے، کہیں منافق کا آیا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہود کے بارے میں بتایا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ یہ جو بار بار اللہ کے نام سے مانگا جا رہا ہے، کیا اللہ محتاج ہو گیا ہے؟ اور نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ کتنی بدتمیزی کرتے تھے، ذرا بھی انہیں شرم نہیں آتی تھی ایسی بات کرنے کے لیے۔ ان کو فرمایا گیا کہ تم تو اپنے نبیوں کو بھی قتل کرنے سے باز نہ آئے۔ آج اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں کہ یہ پیسہ کیوں مانگ رہے، کیا یہ ساری چیزیں جو تم اعتراض کر رہے ہو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم نے تو بہت بڑا بھی کام کیا ہے، نبیوں کو قتل کیا ہے، ان کے پلاننگ بھی کیے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کیا کہہ رہے، فقیر کس کو کہا جا رہا ہے اور مالدار کس کو کہا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا کہ آپ جلنے کا عذاب چکھو۔ ایسے لوگ ایسے ہی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آگے فرمایا گیا 185 سے 186 آیا نمبر تک اسی رکوع کے اندر، ہر کوئی موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی شخص ہو اسے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، وہ بھولے نہیں اپنی موت کو، کوئی بھی اپنی موت کو بھولے نہیں۔ بے شک قیامت کے دن تمہارے پورے اجر دیے جائیں گے، پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، کہ جو بھی تمہارے پاس دنیا کی زندگی کا سامان ہے وہ سب دھوکے کا سامان ہے، چند دنوں کا سامان ہے۔ البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، ضرور آزمائش ہوگی، امتحان لیا جائے گا، تمہارے مالوں کے ساتھ بھی اور تمہارے جانوں کے ساتھ بھی۔ اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود اور نصارہ، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، جو مشرک ہیں، کافر ہے، ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے۔ تم کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں تمہارے سامنے کریں گے یا تمہارے پیچھے کریں گے جس سے تم کو تکلیف ضرور ہوگی، یہ پہلے ہی بتایا گیا۔ آج تھوڑی تکلیف کی باتیں کوئی کرتا ہے تو جھٹ سے بزدلی دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اگر تم یہ کام کرو، تقوی اختیار کرو اور صبر کرو تو ہمت والے ہو تم۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں جو مشرک ہے یا اہل کتاب ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو تمہیں ٹھیس پہنچے، تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے، تمہیں تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیے تھے کہ وہ حق کو ضرور لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور لوگوں سے چھپائیں گے نہیں۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے آج ہمیں؟ کیونکہ ہم بھی چھپا رہے ہیں نا، لوگوں سے بتاتے نہیں، اور یہ بات ہمارے اپنے بھی پوچھتے ہیں مسئلے مسائل تو چھپا لیتے ہیں کہ کہیں ان کو برا نہ لگے۔ لیکن انہوں نے ہر عہد و پیمان کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، انہوں نے چھپایا سچائی کو، حق کی بات کو بیان بھی نہیں کیا لوگوں کے سامنے، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اس بات پر، اور چاہتے ہیں کہ ان کے ان کاموں پر بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے کی ہی نہیں کی، اس پہ بھی تم تعریف کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے،
سورہ آل عمران کے لاسٹ رکو جو 20 نمبر والا رکو ہے، آیا نمبر 190 سے لے کے 200 تک، یہ لاسٹ رکو ہے. اوکے، یہ لاسٹ آیت آئیں گی 200 تک. اس میں مومنوں کی بے ساختہ جو دعا ہے وہ آتی ہیں، دعا کی گئی. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس صورت میں بہت ساری دعائیں آئی ہوئی ہیں اور بہت بہترین دعائیں ہیں، پڑھا کرے کبھی. حق کی پہچان کا سرچشمہ یا ذریعہ یا سورس جو ہے وہ ذکر اور فکر ہے. اللہ کا ذکر بھی کرے اور غور و فکر بھی کرے. ذکر و فکر سے غفلت دور ہوگی، جو غفلت ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور حق کی پہچان کے دروازے کھل جاتے ہیں. حق سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو غور و فکر سے. اہل ایمان کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پہ، سائڈس پہ اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب، یہ سارا نظام کائنات بیکار نہیں، باطل نہیں تو نے پیدا کیا. تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے کہ یہ رسوائی کا مقام ہے، اس سے ہمیں بچا لے. اے ہمارے رب، ہم نے ایمان کی دعوت کی منادی سن لی، جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے ہم نے سن لیا، سو ہم ایمان لے آئے. ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے. ہم میں بہت برائیاں ہیں اللہ، ان برائیوں کو دور کر دے. ہمارا خاتمہ نیکوکار کے ساتھ کر دے، نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو اٹھا لے. اے ہمارے رب، تو نے اپنے نبی سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ ہمیں عطا کر دے تاکہ قیامت کے دن ہم رسوا نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو سننے والا ہے. یہ نہیں سمجھے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے. اللہ قریب ہے ہمارے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب. زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرے. اللہ کا قانون ہے کہ وہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا. پس جو لوگ راہ حق میں مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ یقین رکھے کہ ان کے اعمال کے جو پھل ہے، ثمرات ہے، ان قریب ان کو حاصل ہونے والے ہیں. آیا نمبر 96 سے لے کے 200 تک سورت کے خاتمہ جو ہے اس میں سورت کے تمام جو بیانات ہیں نا اس کا خلاصہ ہے. 96 سے لے کے 200 تک اس میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہے. دیکھیں، پہلی بات بتائی گئی ہے کہ حق کے دشمن قرآن کی دعوت کے خلاف کتنی ہی کوششیں کر لے اور بظاہر کتنے ہی کامیاب تمہیں نظر آئے، بالآخر ہونا یہ ہے کہ اسلام غالب ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں نا، کیا ہوگا؟ اسلام غالب آنے والا ہے. اسلام کو کامیابی ہونے والی ہے، سب مسلمان ہونے والے ہیں. پھر دوسری بات کیا ہے؟ اہل کتاب کی جو جماعت اسلام کا مقابلہ کر رہی ہے آج، ان سب کے لیے بالآخر نامرادی ہے اور تباہی ہے. البتہ جو لوگ سچائی کی راہ اختیار کر لیں گے ان کے لیے کوئی کھٹکا نہیں، وہ نیک کاموں کا اجر ضرور پائیں گے. اللہ سے امید رکھیں، اور اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ خلاف نہیں کرتا. ان کے لیے اللہ کی طرف سے مہمانی بھی ہوگی. اللہ کے مہمان بن کے جائیں گے تو کیسی مہمانی ہوگی. ہاں، پھر 200 جو آیت آئی بھی ہے، لاسٹ والی آیت، وہ بھی خلاصہ ہے، لیکن اس میں خاص بات کیا ہے کہ 200 آیت میں اللہ نے کامیابی کی جو 5 صفات ہے یا 5 اصول ہیں وہ بیان فرمائے ہیں. کیا اصول ہے اس کو غور کریں اور اسے کرنے کی کوشش کریں. پہلا اصول، اے ایمان والو، پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لاؤ، ایمان کا تقاضا. دوسرا ہے صبر کرو، یعنی صبر کرو، انفرادی طور پر ثابت قدم رہو، انفرادی، اکیلے، انڈیویجولی بھی صبر کرو. پھر تیسری چیز، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو.
یعنی اجتماعی طور پر، کلیکٹیولی، اجتماعی طور پر صبر کا دامن تھامے رکھو۔ چوتھی چیز، ہمیشہ حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہو۔ حالات برے آئیں گے، اس سے نمٹنے کے لیے تیار رہو۔ اور پانچویں چیز، اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بنو، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ 5 خصوصیات جس میں ہوگی وہ کامیاب ہوگا، اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ سورہ آل عمران یہاں پر دعا پر ختم ہو رہی ہے، اور یہ جو خلاصہ تھا وہ ہم نے دیکھے کہ لاسٹ آیات میں پورے سورے کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ اب نئی سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے۔ اوکے، جز 4 ہے اور سورہ نمبر بھی 4، 4 نمبر کی سورہ آتی ہے، سورہ النساء۔ سورہ النساء میں ٹوٹل 24 رکوع ہے، 24 رکوع، اور آیات 176 ہے، مدنی صورت ہے۔ نساء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عورتیں، فیمیلز جو ہوتی ہیں، عورتیں کے لیے آتا ہے، اور امراتن کی جمع ہے۔ یہ امراتن ایک عورت کے لیے کہا جاتا ہے، اور نساء بہت ساری عورتیں۔ تو سورت کا جو نام ہے اس سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ سورت کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ عورتوں کے مسائل پہ مشتمل ہے۔ اس میں زیادہ تر عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے کئی مضامین بھی ذکر ہیں، خصوصاً جنگ اور اس کے متعلق کچھ احکام دیے گئے ہیں، وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ اس کے اندر۔ تو پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 to 10 تک، اور اس میں نکاح کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پلس تقسیم وراثت کی جو تقسیم ہوگی وہ کس طرح ہوگی۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا، یعنی ہم سب آدم اور حوا علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ آدمی ہو یا عورت ہو، سبھی کے سبھی کس کی اولادیں؟ حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی۔ تمہارے قرابت داری اور رشتہ داری کا احترام قائم رکھنا چاہیے، یعنی تم سبھی کو اس وجہ سے کہ تم ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہو تو تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اپنے قرابت دار اور رشتہ داروں کا احترام کرو۔ یتیموں کے حقوق ادا کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے، ان کے حقوق کی ذمہ داری پوری کرو اگر تم نے لی ہے تو۔ طاقتور سرپرست اپنے رشتہ دار یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی تدبیریں ہرگز نہ کریں۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو یتیم ہوتے ہیں ان کے چچا یا کوئی بھی جو سرپرست ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ یتیم کا مال ہم پہلے ہی کھا لیں اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ انصاف پر قائم رہ سکتے ہو تو 4 عورتوں تک نکاح کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ نہیں۔ اگر انصاف کرنے کی ہمت نہ ہو، انہیں 4 عورتوں میں انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی نکاح کر لیں، کیونکہ 4 کو ویسے ہی انصاف دیا جائے گا اور عدل سے کام لیا جائے گا۔ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کریں، وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو دوسری بات ہے۔ وارث مال کو نادان یتیموں کے ہاتھوں میں نہ دیں، جو ابھی یتیم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے حوالے ان کا مال نہ کریں۔ یتیم جب سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیں۔ کوئی سرپرست یتیم کے بڑے ہو جانے کے اندیشے سے اس کا مال اور جائیداد اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ٹھکانے لگا دینے کی کوشش نہ کرے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر اس کے جو سرپرست ہوتے ہیں جنہوں نے رسپانسبلٹی لی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ مال کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا۔ وراثت میں مردوں اور عورتوں کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں، اب اسی حساب سے وراثت کی تقسیم ہوگی جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اسلامک رول کے اکارڈنگ ہمیں وہی وراثت کی تقسیم کرنی ہے جیسے اللہ نے کہا ہے۔ کبھی ہمیں سمجھ میں آئے بات یا نہ آئے، پھر بھی اسی طرح سے اس کے حصے ہوگے۔
وراثت کی تقسیم کے وقت اگر غیر حصے دار مسکین یا یتیم وغیرہ آ جائے تو وارث باہمی مشوروں سے ان کو کچھ نہ کچھ اپنے مال سے دے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا ہے، کوئی غریب کو پتہ چلتا ہے، مسکین کو پتہ چلتا ہے، یا کوئی یتیم وہاں پر پہنچ جاتے دیکھنے کے لیے، تو ان کو کچھ نہ کچھ آپ لوگ دیا کرو، لیکن مشورے سے سب لوگ راضی ہو جائیں تو۔ یتیموں کا حق مارنے والے ڈرے کہ ان کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے بدلے یہ جو یتیم ہیں ان کے بدلے تمہارے اپنے بچے یتیم ہو سکتے تھے، تو پھر تم کیا چاہتے تھے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملے، وہ بھی تو یتیم ہے کسی کے بچے جیسے تمہارے بچے ہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو ڈرنا چاہیے، یتیموں کا مال بالکل نہیں کھانا چاہیے، بلکہ ان کو دینے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ ان کو ملے۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیا نمبر 11 to 14 تک۔ اس میں تقسیم وراثت کی جو تقسیم ہے انہیریٹنس کے بارے میں اور میراث کے کچھ احکام دیے گئے ہیں۔ مرنے والے کا ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ پہلے اس کے مال میں سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، یعنی اسی کے مال سے لے کر اس کے کفن وغیرہ کے لیے جو بھی خرچہ ہوگا وہ نکالا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں اس کا خرچہ کروں گا تو پھر وہ بات الگ ہے۔ پھر اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ وراثت کی تقسیم جلدی نہیں کی جائے گی، پہلے کیا ہوگا، اس کے کفن دفن کا خرچہ اسی میں سے نکالا جائے گا اگر کوئی اور نہیں کر رہا ہے تو، اور پھر اس نے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کا قرضہ جن سے لیا ہے اس کو ادا کیا جائے گا۔ پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوگی تو وہ وصیت میں سے کل مال میں سے 1/3 وصیت کیا ہے تو اس میں سے دیا جائے گا، یعنی وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا، کیونکہ وصیت جو ہے 1/3 مال میں سے کی جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 1/3 بھی جو دے رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس سے زیادہ وصیت نہیں کی جائے گی مال میں سے۔ تو اگر اس نے وصیت کی ہوگی جو بھی ہے مسجد کے لیے یا کسی اور نیکی کے کام کے لیے تو وہ وصیت پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد وراثت ان اصولوں کے تحت تقسیم ہوگی۔ یہ سب ہونے کے بعد پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے قرضے سب ادا کرنے ہیں جس کا اس نے قرضہ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد وصیت پوری کرنی، اور لاسٹ میں یہ ہوگا کہ وراثت کی اب تقسیم ہوگی۔ اچھا، ایک بات یاد رکھے، اگر سارا پیسہ قرضہ چکانے میں چلا گیا تو پھر وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیں۔ اب تقسیم کیسے ہوگی؟ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہیں۔ اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 یعنی 2/3 دیا جائے گا۔ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو لڑکے کو 2 حصہ، لڑکی کو 1 حصہ۔ اگر ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو انہیں 2/3 میں سے دیا جائے گا، اور اگر ایک لڑکی ہی وارث ہے، ایک اکلوتی لڑکی ہے تو اس کو پھر آدھی جائیداد ملے گی۔ ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا، 1/6 پارٹ ملے گا، دونوں کو، ماں کو بھی اور باپ کو بھی۔ اب اس میں دیکھیں کہ ماں کو بھی سیم مل رہا ہے اور باپ کو بھی سیم مل رہا ہے، اوکے، تو یہ غور کریں۔ اور اگر بیوی مر جائے اور اس کی اولاد ہو تو شوہر کو 4واں حصہ ملے گا، 1/4۔ اس کی اولاد بھی تھی بیوی کی تو پھر شوہر کو 1/4 حصہ اس کے جائیداد میں سے، بیوی کے جائیداد میں سے ملے گا۔ اگر شوہر مر جائے اور اس کی اولاد ہو تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی شوہر مر گیا اور شوہر کی اولاد بھی ہیں تو پھر بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا، 1/8 8واں حصہ ملے گا، اور شوہر کو کتنا ملے گا، 1/4 ملے گا۔ اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 4واں حصہ ملے گا، 1/4 بیوی کو ملے گا۔ اگر شوہر فوت ہو گیا اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے تو پھر بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا،
اور اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو پھر شوہر کو آدھا مال مل جائے گا، مینس ہاف مال، 1/2 حصہ شوہر کو ملے گا اگر بیوی کی اولاد نہ ہو۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو، وہ صاحب اولاد نہ ہو، اگر والدین وارث ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ماں کو جو حصہ ملے گا وہ بتایا گیا ہے کہ ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، 1/3، 1/3 حصہ ماں کو ملے گا۔ اگر اولاد نہ ہو اس میت کی تو پھر ماں 1/3 کے حقدار ہوگی۔ اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو ماں کو پھر چھٹے حصے میں سے ملے گا، 1/6، یعنی اس کی اولاد تو نہیں لیکن بھائی بہن ہے تو پھر 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے بے اولاد مرے، یعنی اس کے اولاد ہی نہیں ہو، بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ساتھ ساتھ ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ تو یہ کلالہ جو ہے ایک بھائی ہو اس کا اور ایک بہن ہو اس کی، تو پھر بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 حصہ ملے گا بھائی اور بہن کو۔ بھائی اور بہن ایک سے زیادہ ہو، یعنی 2 ہو، 3 ہو، اس سے زیادہ ہو جائے تو کل جائیداد کے 1/3 مینس 1/3 میں وہ سب لوگ شریک ہوں گے۔ یہ ڈیٹیل آپ جا کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، اور فقہ وغیرہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل آپ کو ملے گی اس کی، تو اس میں آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ان پر عمل کرنے سے جنت ملے گی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں مرنے سے پہلے، حالانکہ بہت سارے لوگ بہت دیندار ہوتے ہیں، بہت دیندار، یعنی زندگی بھر اتنا دین کا بھی کام کرتے ہیں اور برابر سے اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، لیکن لاسٹ میں آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی غلط وصیت کر دیتے ہیں کہ وہ جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وراثت کی تقسیم کے بارے میں جن کے طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، جیسے بچوں میں سب سے زیادہ پیارا بچہ جو ہوتا ہے اس کے نام پہ وہ پوری پراپرٹی کر دیتے ہیں، تو یہ سخت گناہ ہے، یہ حرام ہے، اور اس کے لیے بہت وعید بھی آئی ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے یہ۔ ان کی نافرمانی سے دوزخ کا رسوا کن عذاب ان کو ملے گا۔ رکو نمبر 3 ہے، آیا نمبر 15 سے لے کے 22 تک۔ اس میں بدکاروں کی سزا کے بارے میں ہے، اور توبہ اور اس کے ساتھ ساتھ طلاق کے جو احکام ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کوئی عورت بدکاری کرے تو اس پر ہر 4 آدمیوں کی گواہی اور آخری فیصلہ آنے تک گھروں میں بند رکھوں۔ انہیں 4 آدمی گواہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو، ڈائریکٹ دیکھا ہو، تو 4 آدمی کی گواہی، اور ساتھ میں کیا ہوگا، اس کو گھر میں بند کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے جب سورہ نور آیا نمبر 2 نازل بھی اور رجم کا حکم آ گیا۔ اس میں یہ ہے، حدیث اور جو قرآن ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زانی ہے، شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، انہوں نے زنا کیا ہے تو پھر 100 کوڑے ان کو مار کر رجم کیا جائے گا۔ رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتھر مار کر ان کو سنسار کیا جائے، نہیں اتنا پتھر مارا جائے مر کے وہ مر جائے، وہ پتھر مار کے۔ اتنی بڑی سزا دی گئی ہے کیونکہ نسل کی حفاظت مقصود ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی زنا کرے۔ یہ شادی شدہ زانی کی سزا ہے۔ اور اگر کنوارا کوئی زانی ہے، یعنی عورت ہے یا مرد ہے، تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائے، 100 کوڑے ان کو مارنا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے 1-2 کوڑے میں ہی وہ مر جاتا ہے انسان۔ تو یہ بہت سخت گناہ ہے زنا کرنا۔ ساتھ ساتھ بہت سارے علماء نے کہا 100 کوڑے کے ساتھ ساتھ 1 سال جلا وطنی، یعنی ان کو کنٹری سے 1 سال کے لیے باہر کر دیا جائے۔ تو یہ جو حکم ہے کہ گھر میں بند کر کے رکھنا، یہ اس آیت سورہ نور کی آیت اور پھر حدیثوں سے منسوخ ہو چکی ہے۔ اور جہاں بھی یہ جو سزا اپلائی کی جاتی ہے جس کنٹری میں، وہاں زنا جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں،
بنسبت جہاں پر جو زنا کی سزا اتنی سخت نہیں ہے اور اکارڈنگ ٹو اسلامک رول نہیں ہے، وہاں پر زنا بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جو بھی اللہ نے حکم دیے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ہیں. اسی لیے تو آدمیوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے نا، تو کیوں زنا کرنا. مجرموں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو کہ وہ اصلاح پر مجبور ہو جائے. پھر کہا گیا کہ توبہ ان کی قبول ہے جن سے نادانی کی وجہ سے کوئی برا کام ہو گیا ہو، یعنی جانے انجانے میں انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی برا کام کیا ہے اور انہوں نے توبہ کی. پھر انہوں نے جلد توبہ کر لیا. ابھی کوئی گناہ کر لیا اور انہوں نے توبہ کر لی. جلد سے جلد توبہ کرنی چاہیے. جو لوگ توبہ کرنے کے لیے موت کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت کی توبہ بے معنی ہے. ہو سکتا ہے وہ وقت ہی نہیں آئے اور فرشتہ نظر آئے. ایک بار فرشتہ نظر آئے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. تو جلد سے جلد توبہ کی جائے، اور جو کفر کے حالت میں ہی مر جائے ان کی توبہ قبول نہیں. آگے بتایا گیا عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو اور انہیں تنگ کر کے ان کے مہر اڑانے کی کوشش بھی نہ کرو. ہاں، وہ اگر صریح صاف طور پر بدچلن ہو، بدکاری کرنے والے ہو تو دوسری بات ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ زبردستی ان کے وارث بن جاتے تھے، تو وہ بھی منع کیا گیا ہے کہ ان کے زبردستی وارث بننا ناجائز ہے. اور ناجائز طریقے اختیار کر کے مہر وصول کرنا ظلم ہے، خواہ تم مہر میں ڈھیر سارا مال دے چکے ہو. ہوتا یہ ہے کہ عورت پہ زنا وغیرہ کا الزام لگایا جاتا ہے اور پھر اس کے مہر بھی واپس لیے جاتے ہیں، اس کو کھلا دینے پر مجبور کیا جاتا ہے. اس طرح کرنا ناجائز ہے. آگے کہا گیا اپنے باپوں کی بیویاں یعنی اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا بہت بڑی بے حیائی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنے سوتیلی ماں سے بھی شادی کرتے تھے، اپنی بہو سے بھی کرتے تھے، اپنے جو بھی دوسرے رشتہ دار، محرم رشتہ دار، ان سے زبردستی شادی کی جاتی تھی کیونکہ ان کے وراثت ہڑپنے کا ان کا مقصد ہوتا تھا، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. پھر رکو نمبر 4، اس کا لاسٹ رکو آتا ہے اس پارے کا، چوتھے پارے کا، اور یہ آیت نمبر 23 سے لے کے 25 نمبر آیت تک ہے، جس میں محرمات کا بیان ہے. لیکن کچھ محرمات کا بیان 5th پارے میں آئے گا، 5ویں پارے میں اس کا کنٹینیوشن آئے گا. اور پہلے ہی یاد رکھیں کہ یہ جو جز وائز جو ڈویژن ہوئی ہے وہ ٹاپک وائز نہیں ہوئی ہے، یعنی کچھ مضمون آدھے ادھر ادھر ہو گئے ہیں. اوکے، تو جو محرمات ہیں کچھ یہاں پر بیان کیے گئے، کچھ 5ویں پارے میں اس کا کنٹینیوشن آئے گا. چلے پہلے دیکھتے ہیں کہ چوتھے پارے میں اینڈ میں کن محرمات کا بیان ہے. عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے وہ کون ہیں؟ تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ پلانے والی مائیں یعنی رضائی مائیں، دودھ شریک بہنیں یعنی رضائی بہنیں، مرد یا عورت جنہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو، ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ بھی شادی نہیں کر سکتے. دودھ شریک بہنیں، بیویوں کی مائیں یعنی ساس سے بھی شادی حرام ہے. تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، بیٹیاں پہلے خاوندوں سے یعنی پہلے شوہر سے ان کی کچھ بیٹیاں تھیں، ان سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے. اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہوؤں سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے. پھر بیویوں کی بہنیں، اگر بیوی زندہ ہے تو پھر اس کی بہن سے شادی نہیں ہوگی. اگر وہ مر گئی، فوت ہو گئی بیوی، تو پھر جو بیوی ہے اس کی بہن سے شادی کی اجازت ہے، ورنہ دونوں کو اکٹھا ایک نکاح میں نہیں کیا جا سکتا. تو یہ والا ہم نے یہاں پر چوتھا جز